الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی درداء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او من يقتل مؤمنا متعمدا رواہ ابو داود و نسائی۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے ابو درداء سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کہ فرمایا ممکن ہے اللہ تعالی سارے گناہ بخش دے سوائے اس کے کہ جو مشرک مرے یا جو دانستہ مومن کو قتل کرے۔ ابو داود، نسائی۔ عزیزان گرامی قدر، ہر گناہ سے مراد شرک و کفر کے علاوہ گناہ ہیں، کیونکہ وہ دونوں لائق بخشش نہیں ہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حقوق العباد بھی لائق بخشش ہیں، کہ رب تعالی صاحب حق سے معاف کرا دے گا، مگر قتل ناحق لائق بخشش نہیں، اس کی سزا ضرور ملے گی۔ الا برحمت اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کر دے۔ قتل مومن سے مراد ظلمن قتل ہے۔ عمدن قتل کی قید اس حدیث پاک میں اس لیے لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی قتل غلطی سے یا شک شبہ میں ہو جائے تو اس کا حکم جان بوجھ کر قتل کرنے کے حکم کے زمرے میں نہیں آتا، اس لیے کہ دونوں قتلوں میں قصاص نہیں۔ اس یعنی جو شبہ اور خطا سے قتل ہو جائے، اس حدیث کی بنا پر بعض لوگوں نے گناہ کبیرہ کرنے والے کو کافر مانا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہے مگر مومن بھی نہیں ہے بلکہ وہ فاسق ہیں، یعنی نہ وہ مومن ہیں نہ کافر ہیں، اطاعت گزار ہیں یعنی مسلمان ہیں۔ مومن کا چونکہ درجہ اونچا ہے مسلمان سے، حالانکہ دونوں ہی مسلمان ہیں، مومن مسلمان بھی تو ہوتا ہی ہے نا، یعنی پہلے وہ مسلمان ہے تو بعد میں ایمان اس کے دل میں نقش ہو گیا ہے نا، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ وہ ہے تو مومن مگر دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ بھی مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے، سزا تو ٹھیک ہے بھگتے گا۔ تو اس لیے علماء خیر نے یہ فرمایا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا مومن ہی ہے اور اس کی نجات ضروری ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتے رہتے ہیں، یجتنبون، اور بے حیائی کی باتوں سے، الا اللمم، شاذ و نادر ان سے ہو جاتی ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، اے مصطفیٰ آپ کے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ تو اس حوالے سے شرک کے علاوہ سارے گناہ اللہ کریم بخش دے گا، اگر وہ کہیں غلطی سے یا کسی طریقے سے ہو بھی گیا اس سے۔ تو اس حدیث کا مطلب علماء خیر یہ بتاتے ہیں کہ جو کوئی کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے، قتل کو پھر حلال جانے یا اس لیے قتل کرے کہ وہ مومن کیوں ہوا، وہ دوزخی دائمی ہے، لائق بخشش نہیں ہے کہ
کہ اب یہ قاتل کافر ہو گیا تھا، پھر اس نے قتل کیا، یعنی کفر کی بنیاد پہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور کافر کی قرآن کے مطابق بخشش نہیں ہے، 34 مرتبہ آیا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دوسری صورت علماء خیر یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو فرمان ہے یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے مومنوں کو، کہ پھر وہ جرم نہ کریں، ڈرایا گیا ہے انہیں کہ یہ جرم اسی لائق تھا، اس کا مرتکب ہمیشہ دوزخ میں رہتا، تاکہ مومن ڈر جائیں اور اس کا گناہ بخشا نہ جائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو علماء خیر نے بہت ساری توجیہات بیان کی ہیں، اگر یہ نہ سمجھی جائیں تو اس طرح بہت ساری احادیث مبارکہ اور بہت ساری قرآن کی آیات مبارکہ کے خلاف پھر یہ حدیث ہوگی۔ جیسا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ والوں کے لیے بھی ہوگی۔ اب یہاں شرک جو ہے اس کو چھوڑ کے مراد ودن بریکٹس، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے شرک نہ بخشا جائے گا اس کے سوا جسے چاہے گا بخش دے گا، اور وہ شرک جلی ہے۔ شرک جلی یعنی اللہ کے مقابل کسی دوسرے کو جو مخلوق ہو وہ معبود جاننا یا اس کی عبادت کرنا شرک جلی کہلاتا ہے۔ ویسے شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک صفت میں دو یا دو سے زیادہ کا شریک ہونا، اور اسی طرح ہو بہو شریک ہونا، جو صفتیں اسی کی ہیں اسی کی ہیں، جو اس کی ہیں اس کی ہیں۔ جیسے هو السمیع البصیر، وہی سنتا ہے اور وہی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا ہے نا کہ وہی تو ہے جو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، مخلوق بھی دیکھتی ہے اور سنتی بھی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس کے سننے اور دیکھنے کی جو قوت ہے وہ ذاتی ہے، اور وہ بغیر کسی سبب کے دیکھتا ہے، بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے اور بغیر کان کے سنتا ہے۔ لیکن مخلوق جو سنتی ہے اس کی دی ہوئی سماعت ہے، عطا اس نے کیا ہے، سننے کی قوت اور دیکھنے کی قوت اس نے عطا کی ہے، مخلوق کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی ذاتی ہیں۔ اور پھر مخلوق آنکھ سے یا کسی سبب سے دیکھتی ہے، کان یا کسی سبب سے سنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔